الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانیوں سے آپ کی صحت، طبیعت جو ہے خیریت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں، کرم و فضل فرمائے۔ سب سے تو پہلے یہ بات کہ یہ ایک دفعہ سننے سے یا پڑھنے سے یا دیکھنے سے کبھی بھی آپ کو یہ آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا خشک سا یہ مضمون ہے، تو اس لیے آپ نے جتنے بھی آپ طالب علم سن رہے ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کسی بھی بات سے۔ جب ایک مرتبہ آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہیں گے اس سے آسان کوئی بھی جو ہے نا وہ مضمون نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کو یہ میں اس لیے آپ کو یہی تعلیم المنطق کر رہا ہوں، کیونکہ اب نصاب میں یہی شامل ہے، تو اور بھی کتابیں ہیں۔ جواہر المنطق ہے، استخراجی منطق بھی ہے، ایک دوست نے سوال بھی کیا، لیکن یہ اسباق اس لیے آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ یہ فائدہ کہ ہم جو پڑھیں ہمارا دھیان صرف اسی پر ہو، دوسری باتیں یا دوسری منطق کی یا دوسری کتابوں کی باتیں بھی الحمدللہ ہمیں تو آتی ہیں، لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ادھر تو نہیں لکھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے صرف اسی پہ ہی ابھی تک اپنی نظریں بھی اور ذہن بھی مرکوز رکھنا ہے۔ جتنے بھی آپ لیکچر سن رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ آگے ہم یہاں تک تو پڑھ رہے تھے، آگے یہ فائدہ ہے۔ یہ فائدہ آپ یاد کر لیں، پڑھ لیں، لیکن اس کا لبا بھی یہی آئے گا۔ الانسان والبقر حیوان، الانسان والغنم ما ہما یہ بھی حیوان، الانسان والفرس ما ہما یہ بھی حیوان، یعنی ان میں یہ شامل ہیں۔ آگے کہتے ہیں الانسان والشجر، یہ جسم نامی ہے، بیچ پھر جتنے ملائیں گے وہ سارے جو ہیں وہ حیوان ہیں۔ تو یہاں آپ فائدہ دیکھیں گے، پھر آپ کو یہ جو جدول ہے یہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی، یہ مشکل بھی نہیں اتنا۔ آج جو سبق خصوصی جو ہم آپ سبق پڑھنے والے وہ ہے تقسیم جنس، باعتبار ترتیب کے جنس کی کہتے ہیں پھر 4 قسمیں: عالی، سافل، متوسط اور مفرد۔ ان کی تعریفات اور وجہ اثر ہم نے پڑھی تھی، وہ پیچھے جو ہم نے پڑھے تھے وہ ساری سیم ٹو سیم اسی طرح ہے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ آگے مثالوں میں آپ کو میں وہ سمجھا دوں گا۔ آپ نے یہ وجہ اثر پڑھ لینی ہے، اس کو یاد کر لینا کہ جنس 4 حال سے خالی نہ ہوگی، یا تو اس کے نیچے کوئی جنس ہوگی اور اوپر نہ ہوگی، یا اس کا الٹ، یعنی اس کے اوپر کوئی جنس ہوگی تو نیچے نہ ہوگی، یا اوپر بھی کوئی جنس ہوگی اور نیچے بھی ہوگی، یا نہ تو اوپر کوئی جنس ہوگی اور نہ ہی کوئی نیچے کوئی جنس ہوگی۔ تو وہی بصورت اول جنس عالی، بصورت ثانی جو ہے سافل، بصورت ثالث جنس متوسط، اور بصورت رابع جنس مفرد۔ یہ اپنے پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا آپ وہ دیکھ لینا، وہی سیم ہے، اسی طرح یاد کرنا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اب کہتے ہیں تعریفات۔ جنس سے عالی کیا ہے؟ وہ جنس جس کے نیچے تو کوئی جنس موجود ہو لیکن اوپر جنس موجود نہ، وہ عالی میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا۔ اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں، جیسے جوہر ہے، واقعی ایسے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اگر اوپر ہوگی تو پھر وہ عالی تو نہیں ہوگی۔ سافل، وہ میں نے آپ کو مثال دی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جن سے سافل وہ ہے کہ وہ سب سے نیچے، اس کے اوپر کوئی نہ ہو،
وہ جنس جس کے اوپر تو کوئی جنس موجود ہو لیکن نیچے کوئی نہ ہو، کیونکہ سافل وہی ہے جیسے حیوان، جنس متوسط وہ درمیان والی، اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو، اور مفرد وہ جنس جس کے نہ تو اوپر کوئی جنس موجود ہو نہ نیچے کوئی جنس موجود، جیسے عقل، جبکہ جوہر کو اس کی جنس، جوہر کو اس کی جنس تسلیم کیا جائے۔ جوہر میں نے پچھلے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا، وہ آپ سن لیں، آپ کو یہ مزید سمجھ آ جائے گا۔ یہ اس کا جدول آ گیا، یہ میں نے اس لیے آپ کو جلدی جلدی آگے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ہمیں الحمدللہ آتی ہیں، عالی بھی، سافل بھی، متوسط بھی اور مفرد بھی، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ، باقی بات سیم وہی ہے، اس لیے آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کہتے ہیں تقسیمات فصل۔ فصل کی کہتے ہیں جی دو قسمیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ وجہ اثر فصل دوار سے خالی نہ ہوگی کہ وہ ماہیت کو جن سے قریب کے مشارکات سے تمیز دے گی یا جن سے بعید کے۔ جنس فصل قریب اور فصل بعید کہتے فصل دوار سے خالی کہ وہ ماہیت کو جن سے قریب کے مشارکات سے تمیز دے گی یا جن سے بعید کے۔ بصورت اول فصل قریب، بصورت ثانی فصل بعید۔ وہ آپ دیکھ لینا، پیچھے ہم نے وہ جنس کی پڑھ کے آئے ہیں، وہ ساری دیکھ لینا۔ اب فصل قریب وہ فصل جو ماہیت کو جن سے قریب کے مشارکات سے ممتاز، جیسے ناطق انسان کے لیے یہ اس نے مشارکات سے ممتاز کر دیا، جیسے ناطق یہ کہتے ہیں، جیسے یہ ناطق ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ اور فصل بعید وہ فصل جو ماہیت کو جن سے بعید کے مشارکات سے ممتاز کرے، جیسے حساس ہونا یہ انسان کے لیے ہے، پتھر ہے، شجر ہے، کوئی شے وہ حساس تو نہیں نا، حساس انسان ہی ہے۔ ناطق انسان کے لیے، اور فصل بعید وہ فصل جو ماہیت کو جن سے بعید کے مشارکات سے، جیسے حساس ہونا یہ انسان کے لیے۔ اب دوبارہ دیکھیں، فصل قریب وہ فصل جو ماہیت کو جن سے قریب کے مشارکات سے ممتاز کرے، جن سے قریب کے مشارکات سے، جیسے ناطق انسان کے لیے۔ اور فصل بعید وہ فصل جو ماہیت کو جن سے بعید کے مشارکات سے ممتاز کرے، جیسے حساس ہونا یہ انسان کے لیے ہے۔ آگے تھے فصل کی پھر دو قسمیں، مقوم اور مقسم۔ فصل مقوم اور فصل مقسم۔ وجہ اثر فصل دعا سے خالی نہیں ہوگی کہ اس کی نسبت نوع کی طرف ہوگی یا جنس کی۔ اگر تو نوع کی طرف ہے تو کہتے ہیں وہ مقوم ہے، اگر جنس کی طرف سے تو مقسم ہے۔ اب اس کی تعریف دیکھیں جی۔ فصل مقوم وہ فصل جس کی نسبت نوع کی طرف ہو۔ ہم آپ پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے یاد کیا ابھی نوع کس کو کہتے ہیں، یہ ساری آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، آپ کو نوع کے بارے میں، جنس کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نوع کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ دیکھیں جی، نوع وہ کلی ہے جو متفقۃ الحقائق کثیرین پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، جیسے انسان و فرس۔ وہ کہتے ہیں وہ نوع کے قریب کرتی ہے یا جنس کے۔ آگے جنس بھی آ گئی، تو آپ نے یہی یاد کرنا ہے سب سے پہلے کہ فصل مقوم وہ فصل جس کی نسبت نوع کی طرف ہو، جیسے ناطق انسان کے لیے، اور مقسم وہ فصل جس کی نسبت جنس کی طرف ہو۔ فصل مقوم جس کی نسبت نوع کی طرف ہو، اور فصل مقسم جس کی نسبت جنس کی طرف ہو۔ وہ نوع کی طرف ہے اور یہ جنس کی طرف، جیسے ناطق انسان کے لیے ہو۔ جیسے آگے کہتے ہیں جی تقسیمات خاصہ۔ خاصہ کی دو قسمیں، خاصہ شاملہ اور غیر شاملہ۔ خاصہ اس کی وجہ اثر خاصہ دعا سے خالی نہ ہوگا کہ وہ مختص بھی کے تمام افراد میں پایا جاتا ہے یا بعض میں۔ بصورت اول تمام میں ہے تو شامل ہے، کیونکہ وہ تمام ہے تو شامل ہے، اور غیر بصورت ثانی غیر شاملہ۔ جیسے خاصہ شاملہ
وہ خاصہ جو مختص بھی کے تمام افراد میں پایا جائے، جیسے کاتب بالقوہ انسان کے لیے، کاتب بالقوہ انسان کے لیے، اور غیر شاملہ وہ خاصہ جو مختص بھی کے بعض افراد میں پایا جائے، جیسے کاتب بالفعل انسان کے لیے، یعنی لکھ تو رہے ہیں لیکن لکھ کتنے رہے ہیں؟ کاتب بالقوہ، اور اس طرح کاتب بالفعل۔ خاصہ شاملہ وہ خاصہ جو مختص بھی کے تمام افراد میں پایا جائے، اور غیر شاملہ وہ خاصہ ہے جو مختص بھی کے بعض افراد میں پایا جائے۔ تقریباً 10 منٹ ہو چکے، میں آپ کو دوبارہ اس کی خاصہ شاملہ اور غیر شاملہ کی بحث سے انشاءاللہ اگلا سبق شروع کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ خاصہ شاملہ اور غیر شاملہ میں فرق ہے، اور کاتب بالقوہ اور کاتب بالفعل کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔